ایک گاؤں تھا جہاں خوبصورت مناظر، سرسبز کھیت اور صاف پانی کی ندیاں تھیں، لیکن اس خوبصورتی کے درمیان کئی غریب لوگ بھی رہتے تھے۔ انہی میں سے ایک شخص تھا رحمت علی۔ وہ ایک محنتی مگر غریب انسان تھا، جس کے پاس نہ زمین تھی نہ کوئی مستقل روزگار۔ وہ دن بھر دوسروں کے کھیتوں میں کام کرتا اور جو کچھ ملتا اسی پر اپنے بیوی بچوں کا گزارا کرتا تھا۔ رحمت علی کی زندگی میں ایک بات خاص تھی، وہ ہمیشہ شکر گزار اور صابر رہتا تھا۔ دن بھر کام کرنے کے بعد بھی اس کے چہرے پر سکون کی جھلک نظر آتی تھی۔ اس کی بیوی زبیدہ اکثر اس سے کہتی، رحمت، ہم کب تک دوسروں کے سہارے جئیں گے؟ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ رحمت مسکراتے ہوئے جواب دیتا، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے زبیدہ، ہم محنت کریں گے تو راستہ خود بنے گا، بس دعا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا زمیندار مک اشرف اپنے کھیت کے لیے مزدوروں کی تلاش میں آیا۔ وہ گاؤں کے سب سے غریب لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا، میرے کھیت میں بہت کام باقی ہے، جو سب سے محنتی ہوگا اسے انعام ملے گا۔ یہ سن کر رحمت علی نے دل ہی دل میں سوچا، یہ شاید اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک موقع ہے، مجھے اپنی پوری طاقت کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ رحمت صبح سویرے سے شام تک کام کرتا، گرمی ہو یا سردی، وہ اپنی ذمہ داری پوری دلجمی سے نبھاتا۔ گاؤں کے دیگر مزدور اکثر شکایت کرتے کہ کام بہت سخت ہے، لیکن رحمت نے کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لایا۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد مک اشرف نے سب مزدوروں کو اپنے ڈیرے پر بلایا۔ آخرکار اس نے کہا، سب نے خوب محنت کی، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس نے نہ صرف کام کیا بلکہ اپنی ایمانداری اور لگن سے سب کا دل جیت لیا۔ وہ شخص رحمت علی ہے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے اور رحمت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ملک اشرف نے اسے انعام میں کچھ زمین اور کچھ رقم دی تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ رحمت نے اس انعام کو سنبھال کر استعمال کیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا کھیت خریدا اور اپنی محنت سے اسے آباد کیا۔ اس کی بیوی زبیدہ اور بچے خوشی سے جھوم اٹھے۔ گاؤں کے لوگ اس کی کامیابی دیکھ کر حیران تھے۔ رحمت نے ہمیشہ اپنی کامیابی کا سہرا اللہ کی مدد اور اپنی محنت کو دیا۔